انہوں نے ہمارے درمیان ایک پیارا میسج رکھا کہ جو اپنی تسبیح کے دانوں کو چھٹا دیتے ہیں، جو اپنی تسبیح کے دانوں کو چھٹا دیتے ہیں، پھر تو وہ مردہ پرندوں کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ جو اپنی تسبیح کے دانوں کو چھٹا دیتے ہیں، پھر تو وہ مردہ پرندوں کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ یہ فقط محمد کے غلاموں کی طاقت ہے جو بہتے دریا پہ مسلح بچھا دیتے ہیں۔ یہ فقط محمد کے غلاموں کی طاقت ہے جو بہتے دریا پہ مسلح بچھا دیتے ہیں۔ حضرات اب وقت کی قلت ہے، آئیے بلا کسی تاخیر کے میں استاد العلماء خطیب راجستھان مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی شعیب عالم صاحب قبلہ کی بارگاہ میں نہایت ادب سے عرض کروں گا کہ حضور کرسی خلافت پہ جلوہ افروز ہو کر اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ آئیے حضرت کرسی خلافت پہ جلوہ افروز ہو سے پہلے نعرہ تکبیر اور رسالت سے حضرت کا استقبال کر لیں۔ آپ بیداری کا ثبوت دے، اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھا کر کے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، تاکہ حضرت کو پتا چلے کہ لوگ سارے بیدار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فائزان محمود و اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دارا کی بات کرنا سکندر کی بات کر، دارا کی بات کرنا سکندر کی بات کر، پیاسے لبوں سے ساقیے کوثر کی بات کر۔ دارا کی بات کرنا سکندر کی بات کر، پیاسے لبوں سے ساقیے کوثر کی بات کر۔ دشمنان دین کی تعداد کو نہ دے، میدان کربلا کے 72 کی بات کر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمت شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله
غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد دے، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد دے، قبلہ دین مدد دے، کعبہ ایمان مدد دے۔ تو ہے وہ غوث، ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث، ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ مزرعِ چشت و عراق و بخارا اجمیر، مزرعِ چشت و عراق و بخارا اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ تو سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں ہے ڈور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا۔ اور میری قسمت کی قسم کھائیں سگان بغداد، رہ کے ہند میں دیتا رہوں پہرا تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کا ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ واجب الاحترام محترم مقام لائق سب تعظیم و تکریم علماء کرام، بزرگان دین و ملت، معزز بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کافی دیر سے آپ حضرات نے مدحان رسول خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نعت ہے رسول مقبول، اور منقبتیں سننے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی۔ حصول برکت کے لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام کی شان پاک بالعموم اور قطب ربانی، غوث السمدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، شمع شبستانی، میرا شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک بالخصوص چند کلمے پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں۔ رب کریم کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات خیر کو میرے اور آپ کے لیے قیامت میں ذریعہ نجات اور بخشش کا سامان کرے، اور کل اللہ اپنے محبوب بندوں کی قدموں میں جنت میں تھوڑا سا مقام عطا فرمائے، کیونکہ اللہ والوں کی صحبت اور اللہ والوں کی الفت انسان کو یہاں بھی کام آتی ہے اور حشر میں بھی کام آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں دو تین مثالیں عطا فرمائی۔ ویسے الحمدللہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں مدتوں سے اس مقام پر حاضری دیتا ہوں، اس نیت سے کہ خانقاہ عالیہ نقشبندیہ لونی شریف اور سرزمین کھوکھا میں ظاہری اعتبار سے فرق ہے، حقیقت میں کوئی فرق نہیں، کیوں یہ نسبت ایسی ہے نا، اس نسبت کو یہ زمانے والی دوری نہیں دیکھی جاتی ہے۔ کیوں کہ حقیقت میں یہ پردے ہٹ جاتے ہیں، جو ظاہری اعتبار سے دور ہوتے ہیں وہ قریب ہو جاتے ہیں، جو ظاہری قریب ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ یہ نسبت کی بات ہے، اور یہ ساری باتیں ہمیں قسم خدا کی ادب سے ہی ملتی ہیں، اور یہ ادب کا سلسلہ یا ہمارے اکابر سے ہمیں نہیں ملا ہے،
ان کے واسطے سے ہمیں ملا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ادب کا سلسلہ ہمیں صحابہ کرام سے ملا ہے۔ صحابہ کرام جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے تو ان کے ادب کا حال کیا تھا؟ امام بخاری بیان کرتے ہیں جب اللہ کے محبوب کلام کرتے تو ان کے سر جھک جاتے تھے، اور محفل میں ایسے بیٹھے رہتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ اور پرندہ درخت پہ بیٹھتا ہے نا، انسان کے سر پہ نہیں بیٹھتا ہے، لیکن اس طرح بے حس ہو کے بیٹھتے تھے کہ سانس لینا بھی بے ادبی اور گستاخی تصور کرتے تھے۔ تو یہ ہمیں ادب وہیں سے ملا ہے، اور یہ ادب ہمیں نسلن در نسلن اور قرنن بعد قرن ہمیں ہمارے اکابر سے ملا ہے۔ کیونکہ اگر ادب ہے تو پھر کوئی بیان کرنے والا یوں بیان کرتا ہے، بے ادب ہرگز نہ باشی با ملنگ ہست او دریائے وحدت را نہنگ، یعنی اللہ والوں کی بارگاہ میں کبھی بے ادبی گستاخی مت کرنا۔ کیوں کہ دریائے وحدت کے وہ مگرمچھ ہیں۔ ایک ظاہری سمندر ہوتا ہے نا، اس میں انسان اپنے آپ کو مگرمچھ سے بچاتا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ ڈس لے گا تو انسان ہلاک ہو جائے گا۔ کہ ظالم وہاں تیری جان کا خطرہ یا تیری ایمان کا خطرہ ہے۔ اگر اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، توجہ، اگر آپ اپنے ایمان کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں، اگر اپنے ادب کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں، اگر اپنے اعمال صالحہ کے ذخیرے کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں، اگر تقوی کی پونجی کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں، تو اہل اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ رب کی قسم عمل بھی سلامت رہیں گے، ایمان بھی سلامت رہے گا، اور خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اور صحابہ کرام نے یہ خالی ادب ظاہری حالت میں نہیں کیا، ظاہری حالت میں تو ادب تھا ہی۔ پوچھو عروہ بن مسعود ثقفی سے، حالت کفر میں تھا، حدیبیہ کے موقع میں، تفصیل میں نہیں چاہتا نا، میں آپ کو ایک ادب کا ڈھنگ سکھا رہا ہوں کہ صحابہ کی بارگاہ سے ہمیں ادب کیسے ملا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر محبوب خدا حدیبیہ میں ہے، چند مائل کے فاصلے پر مکہ المکرمہ کی سرزمین ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی طائف کا رئیس، ماجہ ہوا انسان، جب مشرکین مکہ کا نمائندہ بن کر محبوب خدا کی بارگاہ میں آیا، اور دوران گفتگو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے جلال میں آئے تو ان محبوب خدا کے داڑھی پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بات کرنے کو کہا۔ اس کا سگا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ حالت اسلام میں ہے، ان کا سگا چچا ابھی تک حالت کفر میں ہے۔ تو اس وقت میں منظر صحابہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، تلوار کا قبضہ ہاتھ پہ مار کے کہا آخر یدک اللہ ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ظالم، تو چچا میرا ہے تو وہ اپنا رشتہ خونی رشتہ ہے، لیکن اپنے ہاتھ کو ہٹا دے، تیرا ناپاک ہاتھ اس قابل نہیں ہے جو مصطفیٰ کی داڑھی کو پہنچے۔ عروہ نے دیکھا یہ کون ہے؟ خود پہنا ہوا تھا، میں آپ کا بھتیجا مغیرہ، تو کہ تو مجھ سے یہ معاملہ رکھتا ہے؟ کہ چچا وہ خون کا رشتہ ہے، یہ ایمان کا رشتہ ہے، قرآن تمہیں محبت کا پیغام دیتا۔ اللہ تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباؤہم او ابناؤہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ اے محبوب، نہیں پاؤ گے آپ ان لوگوں کو جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، محبت رکھے ان لوگوں سے جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہو، پھر وہ چاہے وہ باپ کیوں نہ ہو، بیٹے کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، معاشرہ اور خاندان کیوں نہ ہو، ان کے لوگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو نصب کر دیا ہے۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اہل و عیال سے، ماں باپ سے، ساری کائنات سے مجھے محبوب نہ رکھے۔ پھر یہ اس کے بعد منظر عروہ بن مسعود دیکھتا ہے، 1400 کا لشکر جرار، جب رسول اللہ کلام کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، اور آگے اس نے کیا دیکھا؟ مَا تَنَّخَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِلَّا وَقَدْ بِكَفِّ رَجُلٍ
یدلب جلدہ وجشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھنکھار کے جب اپنا لعاب منہ سے باہر نکالتے صحابہ کے ہاتھوں میں پڑ جاتا تھا، وہ اپنے چہرے اور اپنے بدن پہ مل لیتے تھے۔ ما توضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادوا یقتتلون علی وضوہ، اللہ کے محبوب جب وضو کرتے تو آزار وضو سے جو پانی گرتا تھا کہ وہ پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اس طرح لپک کے لینے کا ارادہ کرتے تھے کہ آنے والا دیکھے گا کہ لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ محبت کا تقاضا تھا، یہ باہر کا مسئلہ تھا۔ یہی صحابہ کرام جب حالت نماز میں ہوتے تھے، یہ ہماری نمازیں توڑی تھی کہ مرغ کی ٹھونگوں کی طرح 4 ٹھونگے مار کے ہم روانہ ہو گئے، وہ صحابہ کی نمازیں تھی۔ جب نماز پڑھتے تھے دنیا وما فیہا سے بیدار ہو جاتے تھے، ان کے جسم کرتے تھے، ان کو احساس نہیں ہوتا تھا، ان کے جسم سے خون بہتا تھا، ان کو احساس نہیں ہوتا تھا۔ مولا کائنات کی رگ میں تیر لگ جاتا ہے، دنیا پریشان ہے کیسے نکالیں؟ ایک شخص نے یہ کہا جب نماز شروع کر دے تو مولا کائنات کی ران کو چیر دینا۔ حالت نماز میں ران کو چیرا گیا، مولا کائنات کی پوری نماز ہو جاتی ہے، تیر نکل جاتا ہے، مرم پٹی ہو جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت علی سے، خود حضرت علی فرماتے یا خون کیسا؟ سرکار آپ کی ران کے اندر ایک سپیر وابستہ ہو چکا تھا، ہم نے بہت کوشش کی تیر نہ نکلا۔ جب آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی، ہم نے کہا علی نماز کے اندر رب کی بارگاہ میں راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، مولا کائنات کی راہ جان چیر دی جاتی ہے اور اس سے تیر نکالا جاتا، حضرت علی کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی راوی ہے، بیان کرتے ہیں اس سوموار کی صبح کے حسین منظر کو۔ محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 نمازوں میں حاضر نہیں ہیں۔ ہم مصلی مصطفیٰ پر نقش بندی سلسلہ عالیہ کا عبور سے اعلیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ان کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ جیسے محبوب خدا کے حجر مبارک کا پردہ ہٹا تو بینی بینی خوشبو محمد مصطفیٰ کی جب ہمارے مشام میں آئی، ہم نے محبوب خدا کے چہرے کو دیکھا، ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن کریم کا ورق کھل چکا ہے۔ محبوب خدا کے چہرے کو دیکھا، حضرت انس بیان کرتے ہیں ہم نے جب اللہ کے محبوب کے چہرے کو دیکھا فہمنا ان نفتتنا فی صلاتنا فرحم برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ارادہ کیا کہ نمازوں کو ترک کر دیں، کیونکہ نماز قضا ہو جائے تو پھر عطا ہو سکتی ہے، محبت یار کا نظارہ پھر کب عطا ہوگا۔ اس وجہ سے ہم نے دل میں یہ خیال کیا نماز یہی چھوڑے، کیوں؟ نماز ملی صدقہ اس کا ہے، حقیقت ملی صدقہ اس کا ہے، عقیدے کا خیرات ملا صدقہ اس کا ہے۔ واللہ یؤتی انما انا قاسم، اور عطائے تو رب کی ہے، دینے والا مصطفیٰ ہے۔ کائنات میں ہمیں جو کچھ ملا صدقہ مصطفیٰ کا ہے، یہ آسمان کی بلندی صدقہ مصطفیٰ کا ہے، یہ زمین کی وسعت صدقہ مصطفیٰ کا ہے، یہ پہاڑوں کی بلندیاں صدقہ مصطفیٰ کا ہے، سب کچھ ملا ہمیں صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق ان کا کھلاتے یہ ہیں۔ جب ہمیں احساس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، فاشار الینا اتموا صلاتکم، اپنی نمازوں کو مکمل کر دو، میں آگے جانا نہیں چاہتا۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری ہیں، جنگ احد میں ہیں، 17 تیر اگلے حصے میں لگ چکے ہیں، 18واں تیر لگتا ہے دل کے اندر، وہ طرف پہ زمین پہ گرتے ہیں، دور سے مصطفیٰ کا مکھڑا انہیں نظر آیا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پروردگار اتنی مجھے ہمت دے دے، اب میں محبوب خدا کی بارگاہ میں آخری مرتبہ پہنچوں، اب اٹھ نہیں سکتے ہیں، سانپ کی طرح رینگتے ہیں، رینگتے رینگتے اپنے پیشان، رینگتے رینگتے اپنے پیڑ کے بل پر محبوب خدا کے قدموں میں سر رکھتے ہیں، ادھر سر محمد مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، ایک ہچکی آتی ہے، اس سے پہلے حضور فرماتے آسیہ سعد سعد وصیت تو کر، زال کا ماتم نہیں تو یہی میری تمنا تھی، اس سے بڑھ کر میری کوئی تمنا نہیں ہے، اس انسان سے بڑھ کر کس کا باغ سوریا سے اونچا ہوگا کہ جس کا آخری رمق مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ اس موڑ پر کوئی شاعر یوں بیان کرتا ہے توجہ کر وقت اجل سر تیرے قدموں میں کھڑا ہو، جتنی ہی قضا ایک سجدے میں عطا ہو۔ تو یہ ادب ہمیں وہیں سے ملا نا،
اب اس کے بعد ہم جب سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے مور سے اعلیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو اپنا ہاتھ اپنے ناک اور آنکھ کے درمیان رکھ کر یوں محبوب خدا کے چہرے کو دیکھتے۔ کسی نے پوچھا کہ سرکار ابو بکر صدیق نظروں کو ملا کر مصطفیٰ سے کیوں نہیں ملتے ہو؟ کہا کہ ہاتھ اور اپنے ناک کا بیچ میں واسطہ اس لیے رکھتا ہوں کہ سیدھی میری نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ نہ پڑے۔ کیوں؟ سیدھی نگاہ جب چہرے مصطفیٰ پہ پڑ جاتی ہے ابو بکر اس کو بے ادبی سمجھتے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ہمارے اکابر نے کتنا ادب کیا۔ ہمارے مرشد اعلیٰ، ہمارے دادا مرشد حضرت شاہ علی اکبر شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات بابرکات وہ ہے جس کے چہرے کو دنیا جب اندھیرے میں دیکھتی تھی تو نبی کے بیٹے کا چہرہ اندھیرے میں بھی سورج کی طرف چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ کسی نے تو یہ کہا امام اہل سنت نے اتفاق سے اعلیٰ حضرت کا زمانہ اور ہمارے دادا مرشد کا زمانہ ایک ہی ہے۔ امام اہل سنت کو 102 سال ہو چکے ہیں اور ان کو 97 سال ہو چکے ہیں وفات پاتے ہوئے، اس لیے ان کا زمانہ ایک۔ گولڑا کے سردار پیر مہدوی شاہ رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ایک، بہت سارے اکابر کا زمانہ ایک۔ تو امام اہل سنت فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ان کے ادب کا تقاضا کیا تھا؟ بیاض اپنے مبارک بیاض کے اندر آپ نے لکھا جو ہمارے سرمایہ اہل سنت، معمار قوم و ملت، بابا قوم و ملت، مرشدی و مولائی سید علی اکبر شاہ مدظل العالی نے مجھے وہ بیاض دکھایا۔ اس بیاض کے اندر آپ نے جو الفاظ لکھے تھے مرشد پاک پر، جو آپ نے الفاظ لکھے تھے خط کے بعد، شاہ صدیق اللہ مظہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سلسلے عالیہ نقشبندیہ کو مدینہ پاک سے لائے، ان اکابر کا بیان ہے۔ بیاض کے اندر خط لکھنے کے بعد آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ سپردم بدو ما یا خیشرا تو دانی حساب و کم و بیشرا۔ عرض کرتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ پونجی تھی میں نے آپ کے حوالے کر دی۔ نہ اپنے عمل پہ ناز ہے، نہ اپنے تقوی پہ ناز ہے، نہ اپنی علم پہ ناز ہے، نہ اپنی سیادت پہ ناز ہے۔ جو شریعت و طریقت کا منبع ہو، جو شریعت و طریقت کا گوہر ہو، جو شریعت و طریقت کا مجمع البحرین ہو، جو غزنی حسینی سادات میں سے ہو، جن کو مدینہ طیبہ سے جن کو سرد ملی ہو، ناشر کلام رسول اللہ ہو، حافظ احادیث رسول اللہ ہو، حافظ قرآن ہو، قاری قرآن ہو، اللہ نے کتنا مرتبہ مقام عطا فرمایا تھا۔ حالانکہ آپ کا مرشد فاروق کی نسل ہے، آپ سسنی اور حسینی سادات میں سے ہے، اللہ نے کتنا مرتبہ دیا تھا۔ مولانا مشتاق علی چہتاولی رحمت اللہ علیہ جب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو فارسی زبان میں لکھ کر پورا کرتے ہیں تو بعد میں یہ فرماتے ہیں آج لونی قریرہ زینت فضود شاہ علی اکبر شہید لونی کو لونی شریف کس نے بنایا؟ یہ علی اکبر شاہ رحمت رضوان کا فائد تھا جس نے لونی کو لونی شریف بنایا۔ پھر آخر میں لکھتے ہیں گر وقت اجل سیرے قدر تیرے قدموں میں دھرا ہو، جتنی ہی قضا ایک سجدے میں ادا ہو۔ پھر ایک بیت میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا اور دارم کی خاک آ قدم تو دیا چشم سازم دم بدم، میرا مرشد جہاں تیرا قدم پڑے اس سرزمین کی مٹی کو میں اپنے آنکھوں میں سرمے کی جگہ لگاؤں۔ یہ ادب ہر سلسلے کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ محبوب الہی کے بارگاہ میں چلے جاؤ، محبوب الہی کی بارگاہ کا ایک عاشق تھا اور ایک ان کا مرید خاص تھا، ان کے درمیان محب اور محبوب کا سلسلہ تھا۔ آپ پہلے وفات فرماتے ہیں، امیر خسرو سے ان کو اتنی محبت تھی، فرمایا کہ شریعت مطہرہ کا پاس ہے، اگر شریعت مطہرہ کا پاس نہ ہوتا تو میں اپنے جانشینوں کو وصیت کرتا کہ جس جگہ مجھے دفن کرو ایک ہی مزار کے اندر امیر خسرو کو دفن کر دینا۔ یہ مرشد کو ناز تھا مرید پر، اور مرید کو مرشد سے کتنی محبت تھی، جس سرزمین پہ وہ چلتے تھے وہ پیچھے چلتے تھے، اور پیچھے چلتے تھے آگے چل رہے ہیں تو پھر وہ اپنی پیشانی کو جھکاتے تھے جہاں ان کے
مرشد کا قدم پڑتا تھا ناک اور پیشانی کو رگڑ کے پھر آگے چلتے تھے. یہ دین کا طریقہ تھا. یہی ادب ہمیں ہمارے مرشد سے ملا. شاہ علی اکبر شاہ رحمت اللہ علیہ کے خلف سعید جس کو محمود الاولیاء کے نام سے یاد کریں, جس کو قطب ربانی کے نام سے یاد کریں, جس کو غوث زمان کے نام سے یاد کریں, جس کے نورانی چہرے کو دیکھ کر فاسق توبہ کر کے سچے عابد ہو جائیں. ارے اللہ چمن جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ کسی اور انسان کی طاقت کے بلبوتے کی بات نہیں ہے. فضلہ اکبریوں کے جگمگاتے چہرے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں, میں تو ہمیشہ اس بات کو بطور احسان کا بدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آج جو تمہیں سنیت پہ نکھار نظر آ رہی ہے, آج جو سنیت پہ تمہیں عظیم سرمایہ نظر آ رہا ہے, یہ کسی اور کا کرشمہ نہیں ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اہل میں اسلام پر بالعموم اور اہل راجستان بالخصوص ان کی سنیت پر کرم ہے تو پھر حاجی محمود شاہ جیلانی سبحان اللہ نعرہ تکبیر آ رہے ہیں. یہ جو فضلہ اکبری کے لہلاتے ہوئے چمن کی طرف باغ تمہیں نظر آ رہے ہیں, یہ جو گھر گھر کے اندر علم کا چراغ تمہیں نظر آ رہا ہے, محمود الاولیاء کسی ایک فرد کا نام نہیں, فرد الافراد کا نام محمود شاہ جیلانی ہے. کسی ایک تحریک کا نام نہیں ہے, سنیت کی تحریک کا نام محمود شاہ جیلانی ہے. اور محبوب خدا امام الانبیاء تاجدار مدینہ کی جیتی جاگتی سنت کا نام محمود شاہ جیلانی ہے. اس کے مصطفیٰ میں مچل جانے کا نام محمود شاہ جیلانی ہے. مجھے کہہ لینے دو, ایسے موقع پر کوئی درد دل یوں بیان کرتا ہے فنا کے بعد بھی باقی ہے. شان رہبری تیری سلام ہو اے امیر کارواں تم پر, خدا کی رحمت امیر کارواں تم پر. یعنی جب تک انسان زندہ ہے تب تک تو دنیا سلام کرتی ہے, لیکن اللہ کے بندے دنیا سے جب چلے جاتے ہیں تو پھر قسم خدا کی قبر میں اس طرح لیٹے رہتے ہیں جیسے ہمارے دادا مرشد نے کہا تھا 4 سال کی عمر ہے جب آپ اپنی عمر کے آخری حد میں پہنچ رہے ہیں اور اللہ کا وصال ہو رہا ہے. دادی اماں نے کہا تھا کہ ان کے حق میں دعا کریں, اپنے منہ کا لعاب ان کے منہ میں ڈالتے ہیں تو فرمایا تو فکر مت کر, منہ جو محمود شاہ تو چوڑی جی چٹوارے جی دنیا میں چمکا دو. آج وہ الفاظ میں یاد نظر آ رہے ہیں کہ چودھری کے چاند کو تو زوال آ سکتا ہے, لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ کل بھی زندہ آج بھی زندہ قیامت کے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان محمود الاولیاء, کرامت محمود الاولیاء, شیر محمود الاولیاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ بھائی بہت اچھا. تھوڑی دیر سنیے, تھوڑی دیر کیا کہنے, واہ. ان سے ہمیں کیا ادب ملا. ہمارے اکابر بیان کرتے ہیں جب سلسلہ عالیہ جب ملاقات شریف تشریف لے جاتے تھے تو 2 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنے نالے نکال دیتے تھے اور پھر وہ لکڑی کی جو چاکڑی ہے وہ پہنتے تھے اور یوں اپنی چادر اپنے گردن میں ڈال کر اس چلتے تھے سر جھکا کر. ان کی نظر زمین پہ لگی رہتی تھی. لوگوں نے کہا کیوں؟ تو کہا اس لیے کہ میرے مرشد کا دیار آ رہا ہے. اور ہمارے استاد محترم مولانا عبداللہ بھائی رحمت رضوان جو سرزمین میں پہنچتے تھے تو اتفاق ایسا کہ ایک دن کوئی فقیر ان کے ساتھ تھا, اس نے دیکھا کہ پیر صاحب کے بنگلے میں جو آپ کے صاحب تھے تو اس میں ٹیپ بج رہا تھا, سندھی کافیاں بج رہی تھی مزامیر کے ساتھ. تو اس نے ٹون مارا, اس نے کہا کہ یہ شریعت کا عالم ہے, ہو سکتا کچھ کہے گا کہ مولوی صاحب یا ڈس ہن سرزمین میں مزامیر سا سندھی نعت بھی بجے اوا عالم آیو کہ آؤں ہن حد تک مولوی عبدالحق حس آن ہن حد کا پو عبدالحق جاہل تھی اچھی رہا مکھے کوئی. جو کچھ ملتا ہے مسلمانوں ادب سے ملتا ہے. الحمدللہ آج اس عظیم باب کی اور عظیم شخصیت کی رات ہے جس کو ہم خطب ربانی محبوب سبحانی میرا شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور یہ طریقہ آپ کے پاس کس نے چھوڑا؟ آج سے کئی سال پہلے 35-36 سال کا عرصہ گزر گیا. اپنے حاضری میں اپنے مریدین کے درمیان جو انہوں نے 11ویں شریف کو قائم کیا اور آپ نے وصیت کی تھی کہ اللہ کے واسطے اس فقیر نے جو یہ سلسلہ کام کے اس کو کبھی مت چھوڑنا.
الحمدللہ सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। अहले कोका की अकीदत तो मोहब्बत को सलाम करके अर्ज करता हूँ, उनको अपने मुर्शिद से कितनी मोहब्बत है, यहाँ के मंजर अखों से देखते हैं तो कसम खुदा की ईमान हमारा ताज़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलामाने महमूद औलिया। मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह पाक, और आप फरमाते हैं कि जो कुछ मिलता है अदब से मिलता है। बयान करने वाले ये बयान करते हैं, हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरजमीन जीलान में 471 के अंदर पैदा हुए और सफर करके 88 के अंदर बगदाद तैयबा पहुंचे इल्म हासिल करने के लिए। हालांकि आप मादरजाद वली थे। फरमाते जब माँ के पेड़ के अंदर था तो 17 पारे मैंने याद कर लिए थे, ये तो कुरान करीम है। और फरमाते हैं कि माँ के पेड़ के अंदर होता तो लोहे बाजू पर जो कलमे इलाही चलता था उसकी आवाज अपने कानों से सुनता था। अल्लाह ने इतना मर्तबा गौसे पाक अता फरमाया, फिर भी ज़ाहिरी इल्म हासिल करने के लिए गौस कहाँ पहुँचे, जिनका मकाम क्या है। इमाम अहले सुन्नत जिसके बारे में फरमाए, तू हसनी हुसैनी क्यों न मुहय्यदीन हो, ऐ खिज़्र मजमे बहरैन है दरिया तेरा। कहा कि एक हसनी समंदर है, एक हुसैनी समंदर है। मैं तफसील में जाने का आदी नहीं हूँ, आप समझने की कोशिश करें कि जिस तरह हमारे पीर साहब क़िबला के ज़ात के अंदर भी मजमुल बहरैन पाया जाता है। आप कहोगे कैसे, ऊपर सिलसिला चलता है तो फातिमतुज़ ज़हरा हजरत अली मुर्तज़ा को भी मजमुल बहरैन कहा गया है। कैसे, कुरान ये कहता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान यख़रुजु मिनहु लुअलुअ वल मरजान फ़बिअला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। दो समंदर आपस में मिले। कौन से दो समंदर थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 मुबारक बेटियां, 3 बेटियां यके बाद दीगर हुजूर की ज़ाहिरी जिंदगी में फौत हो जाती है। आपका नरीना औलाद भी फौत हो जाता है। हजरत कासिम मक्कतुल मुकर्रमा में चल बसे, अब्दुल्ला तैयब व ताहिर मक्के में चल बसे, और 18 महीने की मुद्दत में 9 हिजरी के अंदर मदीने पाक में इब्राहिम भी चल बसे। सन हिजरी 3 के अंदर हजरत रुकैया चल बसी। सन हिजरी 8 के अंदर हजरत ज़ैनब चल बसी। 9 के अंदर उम्मे कुलसूम चल बसी। अब महबूब खुदा की ज़ाहिरी एतबार से कोई औलाद बाकी न रही। लोगों को कहने का मौका मिल गया, वरफ़ानक लिक ज़िक्र का ये मामला कैसे चलेगा, खातमुन नबिय्यीन कैसे इजहार होगा। तो हमारा अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर नबुव्वत और रहमत नबुव्वत और रिसालत का सिलसिला बंद हो चुका। कुरान जिसके बारे में मोहब्बत का पैगाम देता है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मेरा मोहम्मद खातमुल अंबिया है, तुम में से किसी का बाप नहीं है मर्दों में से। लिहाजा महबूब खुदा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का अक़द हजरत अली मुर्तज़ा से कराते हैं। हजरत अली मुर्तज़ा का, हजरत फातिमा का, बाबा कौम मिल्लत के शहजादे महमूदुल औलिया के नबीरा, और हम शक्ल महमूदुल औलिया तशरीफ ले आ रहे हैं। हमारे ईमान और अदब का तकाज़ा है कि शायान शान उनका इस्तकबाल किया जाए और उनके लिए रास्ता साफ कर देना चाहिए ताकि आप बीच में आराम से पहुंचने की कोशिश करें। सलामुन अलैका या रिसालत व अला आलिका व सहबा हुजूर मुहम्मद औलिया सल्लल्लाहु अलैहि तकबीर सल्लल्लाहु अलैहि रिसालत सलातु व सहबा हुजूर सबाए कौम मिल्लत सलातु व सलाम अलैका नारे रिसालत। बैठ जाइए, दो शरीफ पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या खैर खल्किल्लाह। बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, दीदार करते रहो, बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अर्ज किया ना कि जिस गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आज 11वीं शरीफ है, इत्तफाक से 17 रबीउल सानी का वो दिन मुबारक है।
اسی مبارک دن میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے وصال ہوا ہے۔ اس عظیم باپ کا ذکر ہے اور عظیم بیٹے نے جس کی یاد منائی ہے اور ان کے نبیر صدارت کر رہے ہیں، تو ہمارا جلسہ کتنا کامیاب ہوگا خود اندازہ کر سکتے ہو۔ یہ نسبت والا زمانہ ہے اور یہ نسبت والا جلسہ ہے۔ پائے سگ بوسید مجنوں گفت خلق اینچ بود، گفت ای سگے در کوچ لیلا گاہ گاہے رفت بود۔ لوگوں نے دیکھا کہ مجنوں نے کتے کا قدم چوما، تو کہنے والے نے یہ کہا کہ نادان مجنوں تو کتے کا قدم کیوں چومتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں کتے کا قدم نہیں چومتا ہوں بلکہ میں یار کی نسبت کو سلام کرتا ہوں۔ تو ہمارے لیے قسم خدا کی نسبت کافی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمازوں کو چھوڑ دو، زکاتوں کو چھوڑ دو، صدقہ و خیرات کو چھوڑ دو۔ جس غوث کا ذکر کر رہے اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور جس سرکار محمود شاہ جیلانی رحمت رضوان کی مریدی اور بیعت پر ہم فخر کرتے ہیں، زندگی میں سجدہ تہجد اس مرد مجاہد کا قضا نہیں ہوتا ہے۔ لاکھوں چاہنے والے مرید اگر چاہتے تو کندھوں پر اٹھاتے اور رمضان بھر جون جولائی میں آتے تھے۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے منظر دیکھا احمد آباد کے اندر، ہم تھک جاتے تھے، وہ نہیں تھکتے تھے، اور یہاں سے پیشانی موتیوں کے پیشانی سے ٹپکتا تھا پسینہ۔ میں نے کہا سرکار ایک شے میں چلو، تو مجھے کہا حدیث پڑھتے ہو پڑھاتے ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا، تو اللہ کے محبوب نے گھوڑے پہ سوار کیا، خود پیدل چلے۔ تو حضرت معاذ نے کہا سرکار میں شرمندہ ہوں، پیدل چل رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں 4 قدم یہی قیامت میں گواہی دیں گے۔ آج ان کا بیٹا پیدل چل رہا ہے، یہی قدم انشاءاللہ قیامت میں گواہی دیں گے کہ نبی کا بیٹا دین کی خاطر پیدل چل کر دین کی خدمت کرتا تھا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا، قدم اونچے اونچے قدم، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کا ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے آ کے وہ ہے طلبہ تیرا۔ اس غوث کا ذکر ہے جس کو مجمع البحرین کہتے ہیں، اس سے آگے مجمع البحرین کس کو کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا حضور کی جتنی مبارک بیٹیاں تھی آپ کے زمانے میں فوت ہو جاتی ہیں، نرینہ اولاد آپ کی فوت ہو جاتی ہے۔ اب کسی کہنے والے نے یہ کہا، مذاقاً کسی نے یہ کہہ دیا اب رسول اللہ کا سلسلہ استغفر منقطع ہو چکا ہے، تو اللہ نے محبوب خدا کی آخری بیٹی جس پہ طہارت ناز کرے، جس پہ قسم خدا کی عفت و عصمت ناز کرے، جس پہ قسم خدا کی تقدس ناز کرے، جس پہ پرہیزگاری ناز کرے، حسن جس پہ ناز کرے، تقوی جن پہ ناز کرے، وہ نبی کی لخت کے فاطمۃ الزہرا ہے اور مولا مرتضی علی مرتضی ہے۔ کسی نے پوچھا اقبال کو اقبال بتا تو صحیح، حضرت فاطمہ افضل ہے یا حضرت مریم افضل ہے؟ تو فرمایا بے شک مریم کی بڑی شان ہے، پوری قرآن کریم کی سورت ان کے بارے میں اتری ہے، سورہ طلاق میں ان کا ذکر ہے، بہت ساری قرآن کریم کی سورتوں میں ان کا ذکر ہے، آل عمران کے سارے گھرانے کا ذکر ہے، لیکن حضرت مریم کو ایک میں ان کا ذکر ہے، بہت ساری قرآن کریم کی سورتوں میں ان کا ذکر ہے، آل عمران کے سارے گھرانے کا ذکر ہے، لیکن حضرت مریم کو ایک نسبت عیسیٰ کی والدہ ہے۔ حضرت زہرا کو کتنی نسبت پائی جاتی ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری، بانو تاجدار حلقہ، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز سالار عشق، مادر کشور سالار عشق، فرمایا پہلی نسبت یہ پائی جاتی ہے رحمت العالمین، امام الاولین والآخرین، مقتدی مصطفیٰ، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ کی نور نظر ہے۔ دوسری نسبت پائی جاتی ہے سید الاولیاء، گوہر کبریاء، امام الاتقیاء، داماد مصطفیٰ، تاجدار حلقہ، مولا علی مشکل کشا، جس سے انسان کو ولایت ملتی ہے۔ فیض کا منبع مولا کائنات کی ذات ہے۔ حضور فرماتے انا مدین علم و علم بابہا، میں علم کا شروع حضرت علی اس کے مرکز ہے اور اس کے دروازے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی مرتضی کا جب عقد ہوتا فاطمہ الزہرا سے، قرآن کا مرحج البحرین، دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، ایک طہارت کا سمندر ہے، ایک ولایت کا سمندر ہے۔ ولایت کے سمندر کا نام علی مرتضی ہے، طہارت کا سمندر فاطمہ الزہرا ہے۔
इतवा की जिंदगी में दोनों दरिया आपस में मिलते हैं, उनके कूप से एक मोंगा पैदा होता है, एक मोती पैदा होता है। मोती का रंग जर्द होता है, मोंगे का रंग सुर्ख होता है। जर्द वाले को हसन कहते हैं और सुर्ख को हुसैन कहते हैं। तू हसनी हुसैनी क्यों न मुहय्यतीन हो, ऐ खिज़्र मजमे बहरैन है दरिया तेरा। तो उनकी नस्ल में से सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने चुना। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, तू हसनी हुसैनी मुहय्यतीन क्यों न हो, ऐ खिज़्र मजमे बहरैन है दरिया तेरा। पूछने वाला पूछता है कि इमाम अहले सुन्नत, एक तो खिज़्र इस्राइली है जिनका नाम खिज़्र है, जिनका नाम मलिया बिन बलकान है, जिसके बारे में हज़रत मूसा ने पूछा था, ऐ परवरदिगार, मैंने जब ये कह दिया कि सबसे बड़ा आलिम मैं हूँ, तो तूने वही की मेरी तरफ, अला अब्दुल्ला अज़र आलमीन का, मेरा बंदा खिज़्र तुझसे ज्यादा जानता है, ऐ परवरदिगार कहाँ मिलेगा? रब फरमाता है मजमल बहरैन, फारिस और रूम के दो दरिया मिलेंगे वहां मिलेगा। वो फारिस और रूम के समंदर जब मिलते थे, उन दोनों मजमल बहरैन में हज़रत खिज़्र मिला था। वो दरिया जाहिर वाले थे और हकीकत में हज़रत खिज़्र का नाम मजमल बहरैन था। तो इमाम अहले सुन्नत से कोई पूछे, इमाम अहले सुन्नत, वो खिज़्र इस्राइली था, खिज़्र मुहम्मदी कोई है जिसको मजमल बहरैन कहते? तो कहते हाँ, तो खिज़्र मुहम्मदी का नाम अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उनको मजमल बहरैन कहा जाता है। लोगों ने पूछा क्यों? तो कहा एक तो हसनी समंदर है, एक हुसैनी समंदर है। आपकी वालिदा हज़रत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्हम्दुलिल्लाह, देखो तो उनके वालिदा का नाम फातिमा, उनकी पोती का नाम फातिमा, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा, मौलाए कायनात की वालिदा का नाम फातिमा, हुजूर की लफ्ते जिगर का नाम फातिमा। फातिमा नाम भी कितना प्यारा है कि हाँ फातिमा का जिक्र आता है, कसम खुदा की, तो हज़रत फातिमा के जिक्र से इंसान के सर खजालत से झुक जाते हैं, अदब से इंसान का सर झुक जाता है और तड़प के ये कहता है, उन जर्रों पे हम कुर्बान जिन जर्रों पे निगाह फातिमा तो ज़हरा की पड़ी है। अरे हमें वो जर्रे अगर नसीब से मिल जाए तो फिर किस्मत की मेराज हो जाए। तो फरमाते हैं हज़रत गौसे पाक की वालिदा हज़रत अब्दुल्ला सोमी की लफ्ते जिगर है, वो मशहूर वाक़या उलमाए किराम से सुनते हो, मुझे वो दोहराने की जरूरत नहीं है। आपने उसकी माफी के लिए उनके ससुर हज़रत अब्दुल्ला सोमी से बाद में मुलाकात की और 11 साल तक आपने रखवाली की। उसके बाद फिर शर्त पर निकाह होती है, हुज्रे उरूसी में पहुंचते हैं। जो बातें बताई गई थी उनमें से कोई बात जाहिर नहीं है। जैसे अपने शोहर नामदार को देखती है तो तड़प के इस्तिकबाल करती है। वो सर झुकाकर बाहर निकले, कहने लगे बाबा मुझसे दूसरी गलती हुई, अभी एक गलती की तलाफी हुई नहीं। आपने कहा मेरी एक बेटी है, यहाँ तो आपकी दूसरी बेटी है। अब्दुल्ला सोमी 60-65 साल की उम्र मुबारक है, सफेद चेहरा है, जिसकी पेशानी पे तक़द्दुस है, जिसके चेहरे पे तकवा की ताबानी है, जिसके होठों पे कुरान की तिलावत का नशा है, जिनकी आंखों पर इबादत और तो तकवा का असर है। वो कहने लगे कि बेटा यही मेरी बेटी है जिसका नाम मैंने फातिमा रखा है, ये कनीज़े फातिमा भी है और अक्से फातिमा भी है। क्यों? मैं आपको इधर की सुनाता हूँ बुजुर्गों के वास्ते से कि अल्लाह की अजमतों को जानना है तुम किसको पहचाने? मुस्तफा को ना। क्यों? अल्लाह को तो हमने देखा नहीं ना भाई। हाँ, सही किस्मत कोई ख्वाब में जलवा देखे वो अलग बात है। अब कोई कहने वाला कह सकता है मौला तेरी रहमतों को, तेरी अजमतों को, तेरी सिफतों को, तेरी किबरियाई को समझे कैसे, परखे कैसे? रब फरमाता मैंने अपना दलील कायनात में भेजा है। अरे मौला उस दलील का नाम क्या? का अल्लाह की शान पहचानी है तो मुस्तफा को पहचानो। क्यों? कि मुस्तफा अल्लाह की शान है, मुस्तफा खुदा की पहचान है, मुस्तफा का जिक्र खुदा का जिक्र है, उनका जिक्र खुदा का जिक्र है, उनकी इताअत खुदा की इताअत है। अरे तुम्हें अगर अल्लाह की अज़मतों को पहचानना है
تو شاید یوں کہتا ہے محمد تو سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بنتا حقیقت میں جانے، خدا کی وحدت کا راز محمد مصطفیٰ، نشانے پہ نشاں بن کر، زبان بے زبان بن کر، آئے جہاں میں حسن مطلق کی عطا بن کر، تو محمد مصطفیٰ رب العالمین کے ذات کے مظہر ہے۔ اب خدا نے اپنے محبوب کا مظہر کس کو بنایا؟ صحابہ تو مظہر ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن شان ولایت میں کوئی مصطفیٰ کا مظہر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہر نبی، ہر ولی کا، ہر ولی ہر نبی کا مظہر ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان کو آصف بن برکھیا جیسا ایک ولی ملا جو سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا مظہر تھا، تو امت مصطفیٰ میں بے شمار اولیاء آئے، اس میں شک نہیں ہے، آفتاب آئے اس میں شک نہیں ہے، ابدال آئے اس میں شک نہیں ہے، نجم آئے اس میں شک نہیں ہے، مسلح آئے اس میں شک نہیں ہے، مسلم آئے اس میں شک نہیں ہے، اوتاد آئے اس میں شک نہیں ہے، ولی غوث قطب آئے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں تو ہے وہ غوث اور غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث اور غیث ہے پیاسا تیرا۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے غوث، ایک ہے غیث۔ غوث کہتے ہیں مددگار کو اور غیث کہتے ہیں بادل کو۔ تو کہتے ہیں دنیا کے مدد کرنے والے جو غوث ہیں تو غوث آدم کے مدد کے پیاسے ہیں، دنیا کو فیض دینے والے اللہ کے جو ولی ہیں وہ رحمت کے بادل ہیں۔ جب یہ زمین ہری بھری نہیں ہوتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، کاٹ سالی ہو جاتی ہے، جب اللہ کی طرف سے باران رحمت نازل نہیں ہوتی ہے تو اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، یا کام نہیں بنتا ہے تو جب بوڑھے جاکے لونی شریف درگاہ شریف میں تسبیح لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک بارش نہیں ہوگی تب ہم نہیں جائیں گے۔ ابھی ہمارے مولوی صاحب نے کہا ہم 10-15 دن بیٹھے رہے اور بیٹھ کے ہم نے تو آخر مایوسی سے یہ بارش کیا کہ بابا صاحب اب بارش کب ہوگی؟ تو کہا کہ تم جاؤ انشاءاللہ بارش شروع ہو جائے گی۔ وہاں سے روان ہوئے تو موسلادھار بارش شروع ہو جاتی ہے، تو یہ زمین خشک ہوتی ہے تو باران رحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو عرض کرنے والے سیدھے عرض کرتے ہیں اے مولا اس بارش کے بننا سے کھیتی ہری بھری ہوتی ہے، جب انسان کے فیض کا سمندر، انسان کے دل کا سمندر جب پیاسا ہو جاتا ہے تو بغداد کے اس بادل کی طرف توجہ کرتے ہیں جو اللہ کے محبوب کا مظہر ہے، جن کو مظہر جمال مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ ترجمے والے بادل، یہ انسان کو سیراب کرنے والے فیض کے بادل کو پیاسے ہو کر تو اشارہ کرتے بغداد کے رخ کی طرف، تو بغداد کا جو منبع ہے، جو مصطفیٰ کے سینے سے نور حاصل کرنے والا فیض ہے، وہ فیض کا سمندر جب کھولتا ہے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں مزرعہ کشت و عراق و بخارا اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، چاہے عراق کی کھیتی ہو، چاہے اجمیر کی کھیتی ہو، چاہے کشت کی کھیتی ہو، چاہے سہرورد کی کھیتی ہو، یہ کھیتیاں نہیں، یہ سلسلے والی کھیتی، نقشبندیت کی کھیتی، سہروردیت کی کھیتی، قادریت کی کھیتی، چشتیت کی کھیتی، بلا واسطہ یا بلا واسطہ کے اندر فیض سے پایا جاتا ہے۔ تو میں عرض کرنے لگا تو اس مبارک بیٹی کا رشتہ حضرت ابو صالح سے ہوتا ہے جو غوث پاک کے والد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خوب سے مجمع البحرین حسنی حسینی سادات میں سے حضرت امام علی مقام ایک سمندر ہے، حسین دوسرے سمندر ہے، ان دونوں سمندروں سے پیدا ہونے والا محی الدین عبد القادر مظہر جمال مصطفیٰ مجمع البحرین، جن کے بارے میں اہل سنت فرمائے تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع البحرین ہے دریا تیرا، جس کے بارے میں امام اہل سنت فرمائے مجدد اعظم امام اہل سنت فرمائے ان کے باون سے پہلے ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے کمال بزرگ جس کا نام نامی اسم گرامی امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق کی سرحدی آیا ہے۔ کون امام ربانی؟ لاہور کا فلسفی اقبال یہ کہتے ہیں کہ میں سیالکوٹ سے چلا سفر کرتا داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے اپنی باطنی امانت سے طلب کی۔ کیوں؟ ہر انسان باطنی امانت طلب کرتا ہے، آپ کے پاس اگر کوئی امانت رکھے تو امانت لینے والا آتا کہ نہیں؟
करूँ जी बातें माफ करना यार, अच्छा नहीं मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरी बातें ऐसी होती है जो मैं अपनी जबान से आपको सुनाऊं, ये मेरा कमाल नहीं है। हाँ? हकीकत की बात है, मन आनम की मन दानम, मैं वो हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ मैं क्या हूँ, जबान मेरी है, हकीकत में रब की कसम ये फैज मेरे मुर्शिद का, कुछ नहीं। इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, मेरे गले में रही हशर तक पट्टा तेरा, तो अल्लाह करे वो अपने कुत्तों की लिस्ट में शामिल कर देना, यही किस्मत हमारे लिए बहुत अच्छी है। क्यों? इसलिए तो फरमाते हैं मेरी किस्मत की कसम खाए सगान ने बगदाद, कि हिंद में देता रहूं पहरा तेरा, हिंद में हो तो उनका पहरा देता रहो, कि कुत्तों वाली लिस्ट में अगर शामिल हो जाए तो सब का कुत्ता भी सलामत रहा ना, सगा साथ का रोजे चंद पहने का गिफ्ट मर्दम शुद्ध। वो अपनी बात में अमानत तलब करते हैं। डॉक्टर इकबाल, किसी ने पूछा अल्लाह इकबाल बता तुम्हारे फैसलों के अंदर बेखुदी पाई जाती है, आप मजमे के अंदर बैद पढ़ा जाता है तो मजमा वजन में आ जाता है, फरमाते पे मुस्तफा फरसा खेशरा किती माऊद अदर बाऊब रसीदी हमामूल हबीब, अपने आप को मुस्तफा से मिला दे, तमाम दीन यहाँ आके जमा होता है, अगर उनसे रिश्ता गुलामी को तोड़ा तो फिर अब्दुल्ला पर तुम में कोई फर्क नहीं है। जिस बैत को हम पढ़ते हैं कि मोहम्मद से वफा होने तुम तेरे हैं, ये जहां चीज के क्या है लोहो कलम तेरे हैं, ऐ बाल आपके बैतों के अंदर इतनी चाशनी क्यों, इतनी मोहब्बत क्यों, इतनी तरफ क्यों, इतना का दर्द क्यों, इतना शगफ क्यों? कहने लगा कुछ नहीं है। जब उसके खादिम ने हद से ज्यादा परेशान किया तो कहने लगा जब मैंने महबूब खुदा की नात लिखना शुरू कर दी तो महबूब खुदा फरमाते हैं कि भाई सबसे ज्यादा करीब मुझसे इंसान वो होगा जो कसरत से मुझ पे दुरूद पढ़े। मैंने एक बैठक के अंदर दुरूद पढ़ना शुरू किया, मामूल बनाया, हजारों पे पहुंचा, पहुंचते पहुंचते 1 करोड़ के करीब दुरूद मैंने पढ़ा, उसके बाद नात लिखी। बेटा ये मोहम्मद मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने का करिश्मा है, महबूब ने राजी करे आकर सुते बैठे लेके जगाया कर, दिन रात कमली वाले ते हर आन दुरूद पूजाया। दिन में भी पढ़ते रहो, रात में भी पढ़ते रहो, जलवत में भी पढ़ते रहो, खलवत में पढ़ते रहो, उड़ते बैठते पढ़ते रहो। वो चले दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अर्ज करते मुझे अमानत चाहिए, इशारा होता कि आगे चले जाओ। मैं सफर करता हुआ महबूब इलाही की बारगाह में दिल्ली पहुंचा, इशारा होता कि आगे चले जाओ। मैं सफर करता हुआ पानीपत पहुंचा, जहां हजरत अबू अली शाह कलंदर का मज़ार पाक है। अबू अली शाह कलंदर का जमाना और शाह रफीउद्दीन का जमाना, इमाम रब्बानी के 7वीं पुश्त के परदादा हैं, जो दोनों काबिल से अलाउद्दीन खिलजी की फौज में आए थे और सर शरीफ की संगत बुनियाद दोनों अपने हाथों से बुजुर्ग रखते हैं। उससे पहले चित्तौड़ के किले की फतह के लिए दुआ की जाती है। चित्तौड़ का किला फतह नहीं होता है, अलाउद्दीन खिलजी बड़ा परेशान है कि किला फतह नहीं होता है। वो हजरत शाह रफीउद्दीन की बारगाह में पहुंचा, खुद ताजुद गुजार था, अर्ज करता है कि बाबा दुआ करो अल्लाह की बारगाह मेरा पता हो जाए किला। वो भी फौज में थे, वो भी फौज में थे, लेकिन उनको नहीं जानते थे कि अबू अली शाह कलंदर यही है। ताकि अलाउद्दीन तू मेरे पास आया है, तेरी फौज के अंदर ऐसा खुदा का बंदा है, तू हाथ उठाए तो ये तेरे किले की फतह की निशानी है, मैं उसको कैसे पहचानूं कि मेरी फौज के अंदर वो अल्लाह का बंदा रहता है। मैं निशानी बताता हूँ, रात को उठेगा, आधी रात का वक्त होगा, पिछली रात रहमत रब्बी करे आधी रात का वक्त होता है, आखिरी पहर होता है, रब के बारगाह में बंदे हर हर जफा गवारा है, इतना कहते कि तू हमारा है, सारी रात सुभान जागी जन याद क्यों, उन्होंने जी अब्दुल लतीफ के पिछले सुभान कोड़े कर सलामत जो आकर ढूंढे, रात का वक्त होगा, नमाज तहज्जुद के बाद हर इंसान अपने सीने के अंदर कुरान की तिलावत करता होगा। अचानक एक तूफान आएगा, उस तूफान के अंदर सारे चिराग गुल हो जाएंगे, एक चिराग उस वक्त में सलामत रहेगा। वो रात को नमाज तहज्जुद के बाद उठा, हर सीने के अंदर कुरान करीम की तिलावत हो रही है, अचानक झोंका आया, उस झोंके से क्या होता है चिराग गुल हो जाते हैं, एक चिराग का टिमटिमाता हुआ चिराग नजर आया,
وہاں پہنچا، ایک نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا، ان کے قدموں میں سر رکھا، بابا دعا کر میرا قلعہ فتح ہو جائے۔ کہا کہ کیوں میرے پاس آئے ہو؟ کہا مجھے کسی نے بتایا ہے کہ ابو علی شاہ قلندر تو ہے۔ تو کہ ابو علی شاہ قلندر کوئی اور ہوگا، خدا کے واسطے میرا پیچھا چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ دعا کرو۔ کہا ٹھیک ہے کہ قلعہ تیرا فتح ہو جائے گا۔ میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی جب میرا راز ظاہر ہو جائے، میری آخری رات ہو، لہذا اب میری آخری رات ہے۔ جس شخص نے تجھے بتایا قلعے کی فتح کے لیے، اس سے کہہ دینا غسل بھی مجھے خود دے اور جنازہ بھی وہی پڑھے۔ سبحان اللہ۔ میں ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا، اشارہ ہوتا کہ آگے چلے جاؤ۔ میں صبر کرتا ہوا سرحد پہنچا، امام ربانی کی بارگاہ میں۔ امام ربانی کے بارگاہ میں جب پہنچا، دل پہ قبضہ ہو چکا، اور خود فرماتے ہیں جب مرید کو پیر کی بارگاہ میں بیٹھنا چاہیے تو نظر زمین پر جھکانی چاہیے، اور دل میں کوئی ایسا خیال نہ آنا چاہیے نفل اور سنتوں کے سوا، نفل فرائض اور سنتوں کے سوا باقی اپنے پیر کے سامنے کوئی نفل نہ پڑھے، زیادہ ذکر فکر کی ضرورت ان کے پاس نہ کرے، ان سے کرامتوں کے اظہار کے بارے میں نہ پوچھے۔ کیوں کہ نبیوں سے معجزہ کافروں نے طلب کیا تھا، اور ولیوں سے کرامت کا اظہار منکرین نے کیا تھا۔ اس وجہ سے نہ تو ولیت کا تذکرہ کرنا، نہ ان سے کرامت کا اظہار کرنا۔ جب کوئی مشکل پیش آئے تو کہہ دینا قسم خدا کی پیش کرنے سے پہلے تیری حاجت پوری ہو جائے گی۔ جب اس مرد مجاہد کی بارگاہ میں پہنچا تو اقبال جیسا عظیم مصبر یہ کہتا ہے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک زیر فلک مطلع انوار، خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس پاک سے گرمی آرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہدار، اللہ نے پر وقت جس کو کیا خبردار۔ دنیا یہ کہتی ہے اکبر کو سجدہ تعظیمی نہیں کیا، جہانگیر کو سجدہ تعظیمی نہیں کیا، امام ربانی کو گوالیار کے جیل کے اندر بند کر دیا گیا، 2.5 سال تک بند رہے۔ دنیا نے امام ربانی کی سیرت کو یہاں مقید کر دیا ہے۔ امام ربانی نے 4 محاذ پر لڑائی کی ہے، اکبر کے دین الہی خستہ کا دین کا قلعہ کما کیا، آپ نے رافضیت کا قلعہ کما کیا، آپ نے شیعت سے جنگ کی، اور آپ نے علماء سو کا قلعہ کما کیا۔ صوفیان خام جو طریقت کو شریعت کو الگ سمجھتے تھے، ایسے موقع پر ایک درد دلی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ نبوت مصطفیٰ کے ذات پر بند ہو چکی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمان حضرت عمر کو دیکھ کے فرماتے ہیں، لو کان بادی نبی عمر بن خطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لہذا نبوت کا سلسلہ ذات مصطفیٰ میں بند ہو چکا ہے۔ اشارہ تھا مصطفیٰ کا حضرت عمر کے تو کی طرف، اے عمر تیری پشت میں ایک جوہر نظر آ رہا ہے، کل وہ کام کرے گا جو اللہ کا پیغمبر کام کرتا ہے، اس جوہر کا نام امام ربانی ہے۔ گوالیار کے جیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ زیب النساء بادشاہ جہانگیر کی بڑی بیٹی وہ عرض کرتی ہے کہ میں شملہ کے اندر تھی، رات کو میں خواب میں دیکھتی ہوں کسی نے کہا کہ محمد مصطفیٰ قافلہ آ رہا ہے، میں راستے میں کھڑے ہو جاتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ گھر بک نور بن جاتا ہے، وہ گلیاں خوشبو سے مہک جاتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ محبوب خدا کا قافلہ آ رہا ہے۔ جب میں سر جھکا کر کھڑی ہوتی ہوں تو آپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، بیٹی کہ تیرے باپ کو کیوں مرد قلندری کو تو نے پریشان کیا ہے؟ کہنے والے یہ کہتے ہیں 87 سال میں عمر میں اس کی وفات ہوتی ہے، اور جہاں مصطفیٰ کا سر آیا وہ کبھی بال خراب ہوئے نہیں، اور وہ بال کبھی سفید ہوئے نہیں، ہمیشہ ہرے بھرے بال رہے۔ یہ محمد مصطفیٰ کا ہاتھ کا کرشمہ ہے۔ پہنچا امام ربانی کے پاس شاہ جہاں، پیغام لے کر، 2.5 قیدیوں کو چھوڑنا پڑے گا، حضرت اس کو اگر میں رہا کروں گا تو ہلچل مچ جائے گی، اس میں کوئی پاپی ہے، کوئی چور ہے، کوئی لٹیرا ہو، کوئی ڈاکو ہے، کوئی ڈکیتی ہے، خدا کے واسطے ان کو آزاد مت کرو۔ انہوں نے کہا کہ اس کی فکر مت کرو، جو غیر مسلم تھے وہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور جو مسلمان تھے ان کو ولایت پہ پہنچا
बात बता, वो इमाम रब्बानी था बराह रात जिनको हजरत इमाम रब्बानी के बारे में लिखते कि महबूब खुदा से बराह रात जिनको फैज़ मिला। फरमाते अबजद के जो इल्म है ना, अलिफ बे ते से जिनको हुरूफ मुक़त्तियात कहते हैं, फरमाते फकीर को हुरूफ मुक़त्तियात और हुरूफ आयात मुतशाबिहात, हालांकि उनके अंदर पढ़ना नहीं चाहिए। खुद राज की बात बताते अल्हम्दुलिल्लाह हुरूफ मुक़त्तियात और आयात मुतशब्बिहात का इल्म बराह रात मुझे मुस्तफा कहता है। ये बयान करने वाले खुद इमाम रब्बानी है। इतना मकाम रखने के बाद फरमाते हैं कि हजरत गौस पाक को अल्लाह ने कितना मर्तबा अता किया है कि विलायत अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के दो वास्ते हैं, एक बिला वास्ता, एक बिल वास्ता। इस कायनात में अल्लाह से कोई इंसान मुस्तफा के सिवा बगैर वास्ते के नहीं मिला है। इमामुल अंबिया खुदा से बगैर वास्ते मिले हैं। अब जो कोई मिलता है तो महबूब खुदा के कदमों के ज़िक्र में मिलता। क्यों? सिराते मुस्तकीम मुस्तफा का नाम है, हबलुल्लाह मुस्तफा का नाम है, जिक्रुल्लाह मुस्तफा का नाम है। कुरान कहता अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से इंसान के दिलों को चैन मिलता है। इब्न अब्बास को किसी ने पूछा कि जिक्रुल्लाह किसको कहते हैं? तब कुरान में जिक्रुल्लाह मुस्तफा की जात है। वक़द अंज़लना इलैकुम ज़िक्र रसूला, सूरह तलाक में अल्लाह फरमाता रब ने एक रसूल को भेजा जो रसूल नबी और जिक्र है। तो खुदा का जिक्र मुस्तफा है, खुदा की ताअत मोहम्मद मुस्तफा की जात है, खुदा की रजा का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, अल्लाह की अता का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, खुदा का मंबा, अल्लाह के फैज़ का मरकज, अल्लाह की जात का मज़हर मोहम्मद मुस्तफा है। कुरान में बात बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। हबलुल्लाह से मुराद मोहम्मद मुस्तफा की जात है। तो फरमाते दूसरा कोई मिलता है बगैर वास्ते के नहीं मिलता है। वो भी रास्ता रसूलुल्लाह के पास था। आपने हजरत अली को अता फरमाया, हसनैन को मिला, हसनैन की औलाद में से होते हुए हजरत गौसे पाक को मिला। अब फरमाते कयामत के सुबह तक किसी वली की विलायत पर महर उस वक्त लगती है जब गौसे पाक की नजरें आई। सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मदरे चिश्तो इराक को बुखारा अजमेर, कौन सी किश्त में बरसा नहीं सुभान। इराकी खेती हो, चाहे बगदाद की खेती हो, चाहे सोहरवर्दियत की खेती हो, इन सारी खेतियों के अंदर फैज़ हजरत गौसे पाक का मिलता है। मैंने आपके सामने ये बात रखी कि बुजुर्गान दीन का ये अकीदा है कि जो कुछ इंसान को मिलता है अदब से मिलता है। अगर अदब है तो सब कुछ है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला हमें यही पैगाम देते हैं, वो अदब हर कितन बाशी बा मलंग हक ओ दरियाए वहदतरा नेहम। अल्लाह के वहदत की जो दरिया है उसके ये मगरमच्छ है। अगर समंदर के अंदर तुझे सफर करना है, मगरमच्छ से तुझे वास्ता पड़ा तो तेरी जान हलाकत में जाएगी। अगर तुझे ईमान को सलामत रखना है, तकवा को सलामत रखना है, अगर अपने साले के पूंजी को सलामत रखना है तो अहलुल्लाह के दामन से वाबित रहो। मौला फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीले को तलाश करो। मीर मोहम्मद आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि वसीले का नाम क्या है, तो कहते इस वसीले से मुराद ज़ाते मुस्तफा है। हर कोई आके राह दे, भी आका राह दे, फिर मुर्शिद नूं राह नहीं मिलती मर किसी विच राह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमें किस्मत ये मौका अता फरमाया है। हमने हमारे पीर की याद को और हमारे हुजूर नबीर औलिया की सदारत में सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह पाक में चंद कलमे बतौर खिराज अक़ीदत पेश किए। रब्बे कदीर हमारी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल करे। इन कलमात खैर को मेरे और आपके लिए क़यामत पे ज़रिए नजात और बख्शिश का सामान करे। और कल कदम जन्नत में अल्लाह अपने महबूब बंदों के कदमों में थोड़ा सा मकाम अता फरमाए। और हमारे मुल्क में वबा की शक्ल में, अजाब की शक्ल में, अल्लाह की तरफ से एक आफत की शक्ल में एक जो मौलिक बीमारी चल रही है, अल्लाह अपने महबूब बंदों के सदके में, गौसे पाक के जिक्र खैर के सदके में, मुर्शिद पाक की तकवा और तहारत के सदके में, नबीर महमूदुल औलिया के फैज़ के सदके में और बुजुर्गान दीन के जिक्र पाक के सदके में इस मोहलिक मर्ज को अल्लाह ताला आफतों को मुसीबतों को दूर करे। जो इस बीमारी के लपट में आए अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए।
جو حادثے کے شکار ہوئے ہیں اللہ ان کی بے حساب مغفرت کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ جمال یار کی رعنائی ختم نہ ہوئی، بہت کام لیا من خوش بیانی سے، خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ جاتا ہوں